اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایمان کا دعویٰ تو بھرتے ہیں لیکن مجھ سے محبت نہیں کرتے، جو ایمان کا دعویٰ تو بھرتے ہیں لیکن تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں نماز ادا نہیں کرتے، جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی زندگی سنتیں سکھا لی ہو، ان کی زندگی پیغمبر کی تعلیمات سکھا لی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ ایمان کامل نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے نبی کی سنت چھوڑی جائے، ہمارے دل کے اندر کڑن ہو، ہمارے دل میں تکلیف ہو، ہمیں پریشانی ہو جائے، لیکن سنت تو بہت دور کی بات ہے، ہماری زندگیوں کے اندر سے اس فرض لائے۔ ہماری اولاد اگر اسکول نہ جائے تو والدین وقت پر اٹھاتے چل اسکول جاتا ہے، ہوا ہے 9 بج چکے ہیں جا، لیکن مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، مؤذن صبح اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ لوگوں سن لو یہ بات کان کھول کر کے، پیغمبر نے فرمایا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے نیند سے زیادہ بہتر ہے، لیکن نہ ہمارا دل اٹھتا ہے نہ ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کبھی اٹھے تو خود آ کر مسجد میں ماتھا ٹیک دیا، ہمارا بچہ نوجوان وہاں پر سو رہا ہے، ہمیں اٹھانے کی توفیق میسر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ دنیا کے لیے تو ہم زبردستی کیا کرتے تھے اور نماز کے لیے ہم نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بڑا چرواہی کے مانند ہے، نگراں کے مانند ہے، کل تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری اولاد، وہ تم جب دنیا کا معاملہ آتا تھا تو تمہارے تیور بگڑ جایا کرتے تھے، تمہاری پیشانی پہ شکن آ جایا کرتا تھا، لیکن وہ صبح میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ ظہر میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ عشاء کے اندر نماز نہیں پڑھنے آتا تھا، تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آیا؟ تم نے ناراضی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ دنیا کے معاملے میں جب باپ نہیں مانتا ہے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ناراضی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے، کہ قیامت میں اللہ سوال کرے گا، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ میرے بھائیو دنیا کی کامیابی میں اس لیے انسان لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے کہ اس کی سکسیس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جنت صرف سنی ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے شاید بہت ایزی ہے۔ ایزی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، لیکن مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ خواہشیں تو دنیا کی ہوں اور جنت چاہیں، یہ تو عجیب ہے کہ دوستی شیطان سے ہو اور رب کی نعمتوں پر امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا عقل بہت محتاط ہے۔ اللہ رب العزت اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، انصاف کرے گا، لیکن اگر دنیا کے اندر گناہوں میں زندگی گزری ہے اور اگر اس کا احساس ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے آ جاؤ دربار کے اندر، کوئی دیر نہیں ہوئی ہے، اگر انسان گاڑی سفید ہو جائے تب بھی کوئی دیر نہیں ہے، بچپن سے جوانی آ گئی پھر بھی کوئی دیر نہیں ہے، منہ میں دانت نکل کے گر جائیں پھر بھی کوئی دیر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یجد اللہ غفور الرحیم، تم اللہ کو غفور بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے، مغفرت بھی کرے گا اور رحمت بھی کرے گا، نوازے گا بھی، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اگر اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔